Now I would like to invite the student from Khyber Medical University, Peshawar. Assalamu alaikum. My name is Asadullah, student of Doctor of Pharmacy from Khyber Medical University, Peshawar. Today I am here to present an innovative idea about hand hygiene, which is basically a health tech idea. First of all, I will give you a short summary that what basically we are doing in our health tech project. It's a first smart hand hygiene ecosystem, basically IoT, AI and a mobile and website, इन तीन चीज़ों को कंबाइन करके हमारा एक प्रोजेक्ट है हैंड हाइजीन के बारे में, जो कि एक रियल हैंड हाइजीन का एक इकोसिस्टम हम प्रॉपरली दे रहे हैं, जिसका नाम हमने हाइजीनिया रखा हुआ है। और ये हमारा एक पायलट प्रोजेक्ट है। अच्छा, इस प्रोजेक्ट का हमारा जो मिशन है, तो बेसिकली हम इसमें करना चाह रहे हैं कि जो हमारे हैंड हाइजीन उसको हम मेजरेबल बनाएं, एक इंटेलिजेंट प्रोसेस के थ्रू हम उसको मेजरेबल बनाएं एंड एक डेटा ड्राइवन प्रोजेक्ट हम इसको बनाएं। अच्छा, the problem is less than 40% of individuals sanitize hands regularly in public or clinic spaces. This is the main problem. Hospitals face preventable infections causing billion in annual losses. Universities lack measurable hygiene data for evidence-based strategies, and post-pandemic behavior will regress without digital enforcement. So ये 4 basic हमारे पास problems हैं जिसको solve करने के लिए हमने एक health tech project को जो है ना वो initiate किया हुआ है। अच्छा, इसको हम इस प्रॉब्लम को हम किस तरह सॉल्व करेंगे और किस तरह हम इस प्रोजेक्ट को एक प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट बनाएंगे और हम एक बिजनेस कम्युनिटी में जो है ना एक अपना प्रेजेंस शो करेंगे। तो इसका मैं आपको थोड़ा सा वो बता देता हूँ कि इसमें स्मार्ट IoT डिस्पेंसर्स हम इंस्टॉल करेंगे डिफरेंट एरियाज में, हॉस्पिटल्स में, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में हम एक IoT डिस्पेंसर्स जो है ना वो इंस्टॉल करेंगे, जो कि विल डिटेक्ट एंड रिकॉर्ड ईच सैनिटाइजेशन इवेंट इन रियल टाइम। दूसरा, इसमें हमारे पास एक हाइजीनिया ऐप होगा जो कि स्कोर्स ट्रैक करेगा, इश्यूज रिमाइंडर्स देगा एंड उसमें डिफरेंट गेमिफिकेशंस जो है ना उसके वो इवेंट्स होंगे डिफरेंट, उसमें जिस तरह वो बेजेस देते हैं, जिस तरह उसको कॉइन्स मिलते हैं, जिस तरह वो प्रॉपर उनका जो है ना एक गेमिफिकेशन उसमें सिस्टम होगा। तब ये है कि हमारा एक एनालिटिक डैशबोर्ड होगा जिससे हम पब्लिक हेल्थ को सपोर्ट दे सकते हैं, अपने उससे हम प्रॉपर ग्राफ्स बना सकते हैं जो हमें डेटा मिलेगा। Fourth is public health collaboration will integrate data with university led analysis for continuous improvement. इसका ये है कि हम बेसिकली पब्लिक हेल्थ में रिसर्च के जो स्टूडेंट्स हैं तो उसको हम हेल्प आउट कर सकते हैं जो हैंड हाइजीन पे काम कर रहे हैं, तो उनको हम इसमें जो है ना प्रॉपर डेटा हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, ये प्रोडक्ट सिस्टम का जो ओवरव्यू है, तो स्मार्ट डिस्पेंसर हाइजीनिया कोर यूनिट होगा, IoT इनेबल्ड डिवाइस विद सेंसर। अच्छा, ये इसको हम एक सेंसर को हम अप्लाइड करेंगे जिसमें प्रॉपर एक इकोसिस्टम होगा जिसमें सैनिटाइजर्स फ्लूइड्स होंगे। कोई अगर उसको जब वो सैनिटाइज करेगा तो प्रॉपरली उसका डेटा, जब ये वाईफाई के साथ ये डिवाइस कनेक्ट होगा, प्रॉपर उसका डेटा क्लाउड में जाएगा, क्लाउड से एप्स और AI डैशबोर्ड जो है ना उसको प्रॉपरली उनका जो डेटा है ना वो एनालिटिक्स के थ्रू वो रिकॉर्ड होगा। अच्छा, जिस तरह ऐप का मैंने कहा कि वो एक प्रॉपर हाइजीन स्कोर्स और एंगेजमेंट चैलेंजेस देगा, लीडर्स बोर्ड्स एंड गेमिफाइड रिमाइंडर्स उसमें होंगे, एडमिन डैशबोर्ड होगा जो इंस्टीट्यूट के जो हाइजीन जो डेटा है उसको विजुअलाइज करेगा, और प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स उसमें होगी। अच्छा, इसका जो वर्क फ्लो है वो इसी तरह है कि एक यूजर है, वो उसने उस डिवाइस को यूज किया, उस डिवाइस में जो है ना प्रॉपर सेंसर एंड माइक्रो कंट्रोलर्स लगे होंगे, वो सेंसर उसका डेटा लेगा, वो क्लाउड में जाएगा, उससे ऐप देन डैशबोर्ड, और फिर जो है ना हमें उनके प्रॉपर जो है ना एक समराइज डेटा या ग्राफ्स या एनालिटिक्स हमें मिल जाएंगे उसके। अच्छा, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट कोलैबोरेशन इसमें जो है, तो इसमें फील्ड रिसर्च, जिस तरह मैंने कहा कि स्टूडेंट विल कलेक्ट रियल वर्ल्ड हाइजीन डेटा, और इसके बाद डेटा एनालिसिस, ये भी स्टूडेंट को हेल्प करेंगे, पब्लिक हेल्थ के स्टूडेंट्स को मेनली, कम्युनिटी कैंपेन्स,
اور اس کے علاوہ اکیڈمک ریسرچ, ہیلتھ پالیسی کولابریشن, اور یہ کہ پبلک ہیلتھ اسٹوڈنٹ ول گین ہینڈز آن ایکسپیرینس, ڈیٹا لٹریسی اینڈ انٹرپرینورشپ ٹریننگ وائل کنٹریبیوٹنگ ٹو پاکستان ہائیجین انوویشن موومنٹ. اچھا, یہ کام کس طرح کرے گا؟ اس کا جو ایپ ہے تو اس کا جو مین فلو ہے وہ اس طرح ہوگا کہ پہلے ایک پیشنٹ ہے یا یوزر ہے تو وہ اس میں رجسٹریشن کرے گا, سائن اپ کرے گا ایپ کو, وہ اپنے ہیلتھ ڈیٹیلز اور جو اس کے پریفرنسز ہے وہ دے گا. اس کے بعد اس کے پاس آپشن ہوگا کہ وہ ایک ورچوئل کنسلٹیشن کرنا چاہتا ہے, وہ کر سکتے ہیں, وہ پراپرلی اس میں وہ شیڈول کر سکتا ہے. اچھا, اس میں اے آئی اسسٹنٹ ڈائگنوسس ہوگی کہ ڈیورنگ کنسلٹیشن اس کو اے آئی ڈائگنوز کرے گا. اس کے اس طرح ماڈل ٹرین کریں گے ہم جس میں ہم اس طرح ان کو ڈیٹا دیں گے کہ وہ جو ہے نا ایک پیشنٹ کو یا جو ایک یوزر کو ڈیورنگ کنسلٹیشن اس کو وہ ڈائگنوز کر سکتا ہے. اچھا, انٹیگریٹڈ ہیلتھ ریکارڈز, the patient medical records are updated automatically for the future access. اچھا, اس میں یہ ایک پچ ڈک کمپٹیشن ہے, ایک پریزنٹیشن ہے, تو اس میں مارکیٹ اپرچونٹی کا بھی ہمیں دیکھنا ہوگا. تو اس میں جس پہ ہم نے جتنی اس کی پلاننگ کی ہے, جتنا اس کو ہم نے ایز اے پائلٹ پروجیکٹ لیا ہوا ہے, تو اس کا جو بائی 2030 ہے تو ہم اس کو 1200 ہاسپٹلس, 190 پلس یونیورسٹیز اینڈ 4000 انسٹیٹیوشنز اس کو ہم ٹارگیٹ کریں گے انشاءاللہ. اور اس میں جو پرائمری ٹارگیٹ ہوگا تو وہ ایجوکیشن سیکٹر ہوگا, ہیلتھ سیکٹر ہوگا, کارپوریٹ ویلنس پروگرامز, گورنمنٹ اینڈ این جی اوز, اور اس کو ہم ساؤتھ ایشیا اینڈ ایشیا میں جو ہے نا ایکسپینڈ کریں گے بائی 2030. اچھا, اس کا ریونیو ماڈل جو اس کا سب سے امپورٹنٹ جو پارٹ ہے کہ اس کا ریونیو ماڈل کیا ہوگا, یہ ہمیں پروفٹ کیا دے گا, اس سے ہم ریونیو کیا کریں گے, اس میں ہم انویسٹمنٹ کر رہے تو یہ ہمیں اس کے بیک میں کیا دے گا, ریٹرن اور انویسٹمنٹ میں یہ ہمیں کیا دے گا. تو اس میں فرسٹ آف آل ہارڈ ویئر سیلز, جو ہمارے سینسرز ہوں گے, اگر وہ ہم سے یونیورسٹی سیل کرنا پرچیز کرنا چاہے, کوئی بزنس ہم سے پرچیز کرنا چاہے, کوئی آفس ہم سے پرچیز کرنا چاہے, تو اس کو ہم وہ ان پہ جو ہے نا پرچیز کریں گے. دوسرا SaaS سبسکرپشن سروس, سافٹ ویئر ایز اے سروس, تو یہ انالیٹک ڈیش بورڈ کا جو ایکسس ہوگا تو اس کو ہم منتھلی جو ہے نا وہ دے سکتے ہیں یونیورسٹیز کو, ہاسپٹلس کو, جس طرح ایک سافٹ ویئر پراپرلی ورک کرتا ہے اور اس کی پراپر سبسکرپشن ہوتی ہے. تو اس میں یونیورسٹی کو فائدہ ہے, وہ اپنے ہیلتھ ہائیجین کو, ہینڈ ہائیجین کو امپروو کر سکتا ہے, ان سے ریئل ورلڈ ڈیٹا لے سکتا ہے, اور پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹس میں جو ہے نا ان کو بہت زیادہ اس سے جو ہے فائدہ ہوگا, ریسرچ میں ان کو ڈیٹا ملے گا, اور ڈفرینٹ ڈیٹا انالیسس میں ان کو فائدہ ہوگا. اچھا, مینٹیننس اینڈ سپورٹ. اچھا, اس میں ریفل اینڈ ڈیوائسنگ کے جو سروسز ہیں, obviously اس میں جو ہے نا ہینڈ ہائیجین کے لیے فلوئڈز یوز ہوں گے, اس میں ڈفرینٹ ہائیجین پروڈکٹس یوز ہوں گے, تو یہ بھی ہمارا ایک ریونیو ہے. ڈیٹا انسائٹس, پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹس اینڈ این جی اوز, پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹس اور این جی اوز کے ساتھ ہم اس میں کولیبریٹ کر سکتے ہیں. یہ CSR پارٹنرشپس جو کولیبریٹو سوشل رسپانسبلٹیز جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں اور وہ سوشل ورک کر رہی ہے, تو ان کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں کہ بیکورڈ ایریاز میں جا کے وہ ان کے تھرو ہم سینسر انسٹال کر سکتے ہیں ڈفرینٹ ایریاز میں. اچھا, اس میں ایک پوائنٹ تھا یہ گروس مارجن کا, کہ پر پروڈکٹ اس میں جو ہے نا ہمیں 65% پروفٹ ہوگا. یہ کیلکولیٹڈ ہے اور اس پہ ہم نے پراپر ڈسکشن کی ہوئی ہے کہ پر پروڈکٹ ہمیں 65% اس میں جو ہے نا وہ پروفٹ ہوگا. اچھا, اس میں جو پائلٹ فیز ہے تو اس میں پبلک ہیلتھ اینڈ میڈیکل یونیورسٹیز ہے, ہاسپٹلس ہے, کارپوریٹ CSR پروجیکٹس ہے, اور یہ جو ہے نا اس میں پراپر یہ نظر نہیں آ رہے, تو اس میں ہم نے ایک پراپر نمبر رکھے ہوئے نا کہ اتنے ہم 2030 تک جو ہے نا اسٹوڈنٹس کو ٹرین کریں گے اور ایکسپرٹس کو کریں گے, اور اتنی ہم جو ہے نا اس میں انسٹیٹیوشنز اور یونیورسٹیز انوالو کریں گے. اچھا, اس میں جو مین جو SDGs کا ہے کہ جو اگر ہم کوئی آئیڈیا پریزنٹ کرنا چاہیں یونیورسٹی تو اس کو SDGs کے ساتھ بہت کمپیئر کیا جاتا ہے. تو اس میں یہ گول نمبر 3, گڈ ہیلتھ اینڈ ویل بینگ, کلین واٹر اینڈ سینیٹیشن, انوویشن اینڈ انفراسٹرکچر, پارٹنرشپ فار گولز. تو یہ 4 جو ہے نا SDGs کے ہم اس کو کور کر رہے ہیں. اچھا, the future we are building, so اس میں next generation of preventive digital medicine, data and design into a living ecosystem of health. اچھا, تو ایک پراپر ہمارے پاس یہ ایک ایکو سسٹم بنے گا, پراپر ایک ہیلتھ ٹیک ایکو سسٹم بنے گا. تو اس میں ڈفرینٹ ہم اسٹوڈنٹس کو ٹرین کریں گے, ایکسپرٹس ہوں گے اس میں ہمارے پاس, اور اس میں ڈفرینٹ ہمارے پاس جو ہے نا انسٹیٹیوشنز, یونیورسٹیز, ان سب کو ہم اس میں انوالو کریں گے. تو یہ ہے ہمارا جو میڈ ٹیک کا ایک پروجیکٹ ہے. تو بہت اچھا, گڈ پریزنٹیشن. تھوڑا سا آپ نے کنفیوز کیا ہے جو اسٹارٹ آپ نے لیا ہینڈ واش
آئیڈیا بھی ہینڈ واشنگ سے ریلیٹڈ تھا, لیکن آپ نے باقی جو سلائڈس پریزنٹ کی نا دیٹ از ٹوٹلی ڈفرنٹ پروجیکٹ. وہ ایک ہیلتھ کیئر کا ایک بڑا پروجیکٹ آپ لا رہے ہیں جس میں یہ ساری چیزیں ریسرچ ہوتی ہے, وہ سب کچھ انکلوڈ کرتے ہیں. ہینڈ واشنگ کا فوکس نہیں ہے اس میں. آخر میں جو آپ نے فگرس پریزنٹ کیے, آپ نے جو ڈیٹا پریزنٹ کیا, دیٹ از اے ہیوج پرائیویٹ پروجیکٹ ایز فار ایز آئی کین سی اٹ فرام یور سلائڈس. ایگزیکٹلی سر, دیٹ از ناٹ ہینڈ واشنگ. سر بیسیکلی ہینڈ واش اس کا ایک پروجیکٹ ہے سر, اور اس کا پروسیس جو ہے نا وہ سیم ہے کہ اگر ہم ہینڈ ہائیجین کا کوئی ڈیٹا لے رہے ہیں یا ہم اس کے علاوہ کوئی ڈائریا پہ کوئی کام کر رہے ہیں یا کوئی ڈیزیز پہ کام کر رہے ہیں, اس کا ہم ڈیٹا لیں تو ان کا پروسیس سارا سیم ہے. اس میں ہمارے پاس یہ ہے کہ اس میں ہم سینسرز کو انوالو کریں گے, ڈیوائسز کو انوالو کریں گے, تو اس کے تھرو جو ہے نا ہم ہینڈ ہائیجین کو ان چیزوں کو کور کریں گے. ڈفرینٹ ہے نا. اب آپ نے جو فلو پریزنٹ کیا ہے, جیسے ایم کا آپ نے فلو پریزنٹ کیا, وہاں پہ جی پیشنٹ رجسٹریشن, پیشنٹ کنسلٹیشن. یس سر. مجھے اگر ایک نارمل پرسن جسٹ نیڈ ٹو واش مائی ہینڈس, آئی نیڈ سم اویئرنیس اینڈ آئی نیڈ سم گائیڈنس اینڈ ریمائنڈرز. سر مجھے پیشنٹ کی کیا ضرورت ہے رجسٹر کرنے کی, کنسلٹیشن کی, اور اس سر دس از دا تھرڈ پوائنٹ. سر ایک تو تھرڈ پوائنٹ پہ آ رہا ہے. فرسٹ تو ہم نے سینسر لگائے ہوئے, ان کو ڈیٹا تو ہمیں مل رہا ہے تھرو کلاؤڈ. تو نارمل یوزر مجھے ڈیٹا کیسے ملے گا؟ سر آپ ایپ انسٹال کریں گے. ایپ میں تو میں ایز اے پیشنٹ رجسٹر کروں گا. بٹ سر ایپ میں دس از جنرل ایپ جو ہے سر, اس میں ہینڈ ہائیجین کا ضرور ہوگا سر. اس طرح تو نہیں ہے کہ ایک ہینڈ ہائیجین کے اس میں اپنے سیکشنز ہوں گے سر. اینی ادر کوشچن؟